بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد میں ڈی چوک آپریشن کو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد صورتحال کیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، تمام موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ انٹرنیشنل میڈیا اب کیا بات کر رہا ہے۔ ہمارا تو لوکل میڈیا اس طرح سے بات نہیں کرے گا اور نہ حقائق بتائے گا۔ اب دیکھیے یہ گارڈین ہے، دی گارڈین، برطانیہ کا سب سے نامور ترین جو اخبار ہے اس میں یہ شامل ہے۔ دی گارڈین لکھتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا اموات کو چھپانے کی کوشش کی گئی، تمام جاں بحق زخمی افراد کا ریکارڈ حکام نے ضبط کر لیا، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں، اعلیٰ حکومتی افسران اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ریکارڈ چھپایا جا سکے۔ یہ گارڈین میں لکھا ہے the doctor who requested anonymity for his safety said there had been an attempt to cover up any fatalities. All records of dead and injured have been confiscated by authorities. We are not allowed to talk. تو یہ جناب آیا گارڈین میں سارا معاملہ۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق اسلام آباد کے اسپتالوں میں کل لائے گئے زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کی تفصیلات کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یہ بات سامنے آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت کے مطابق پمز اسپتال میں لائے گئے ہلاک شدگان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس حوالے سے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد پمز اسپتال کے سربراہ پروفیسر رانا عمران اسکندر سے بند کمرے کے اجلاس کے بعد کمرہ عدالت سے نکلتے ہوئے ایم جے ٹی وی کے ساتھ ان کی گفتگو، یہ انہوں نے ویڈیو بھی اپنے چینل پر لگائی ہے۔ کوارڈینیٹر برائے صحت کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہلاکتوں پر اور اس سارے معاملے پر۔ آپ سوچئے کہ یہ حکومت کی سیریسنس ہے یا یہ حکومت کی پرائرٹیز ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں، وہ کہتے جی نہیں ہوئی۔ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکا کو اور اس میں انہوں نے بڑا تہلکہ خیز بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے خود فائرنگ ہوتی دیکھی ہے، آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن تو وہ تو چلے گئے پیچھے، پھر بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے زخمی بھی ہوئے ہیں، تو افسوسناک بات ہے۔ میں نے گولیاں چلتی دیکھی ہیں، چلائی گئی ہیں، میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اب بڑی بہادری ہے کہ یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا اب حالات کس طرف جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کہتے ہیں تحریک انصاف رابطے میں رہے تو ان کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اب جو لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد مولانا کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب نے اور بھی بیانات دیے ہیں کہ جی اصل تو کام تب خراب ہوا تھا جب مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں، پی ٹی آئی رابطے میں رہے تو ان کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں، حکومت جیل میں رکھنے اور وہ باہر نکلنے کی ضد میں رہے تو ملک میں انارکی ہوگی۔ کہا کہ جی کچی کنال منصوبے پر کہا ہم سب ایک قوم اور ملک ہیں، اتفاق رائے سے جو کچھ ہونا چاہیے صوبوں کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے، یہ انہوں نے بات کی، لیکن کہا کہ جی خرابی تو وہاں سے شروع ہوئی۔ وزیر اعظم کا موقف ہے کہ آرمی چیف نے اسلام آباد میں لشکر سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا، یہ فسادی ملک دشمن ہے جنہیں اب موقع نہیں دیا جائے گا، وزیر اعظم نے کہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ میرے پاس ہے، کہ یہ بھی بہت شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کو لوگ کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی، اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی، یہ چڑھائی تھی اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف، اس نے دم توڑ کے خلاف کو۔ اچھا یعنی معیشت کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دیتے ہیں اور اس سب صورتحال میں بھی وہ کریڈٹ آرمی چیف کو دے رہے ہیں۔ اب اسد طور کو سنیے، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی اے ٹی ایم کو نشانہ نہیں بنایا، اب جو بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی فسادی تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن اسد طور کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا، کسی چیز کو، میٹرو ساتھ تھی، شیشے تھے، کسی چیز کو مظاہرین نے کوئی آنچ تک نہیں آئی۔ مظاہرین کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ تقریباً کہہ رہے 60-80 ہزار لوگ تھے، 60 سے 80 ہزار کے قریب کا یہاں پر تھا منیمم کراؤڈ ہو گیا، لیکن ان کی کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کسی بلڈنگ کے شیشے نہیں توڑے گئے، کوئی میٹرو اسٹیشن نہیں جلا، کوئی گاڑی نہیں انہوں نے جلائی، کچھ ایسا نہیں ہوا گیا۔ تو بس کریڈٹ ٹو دم کہ انہوں نے کوئی، ورنہ موب جو ہے وہ کسی کی کہا سنتا ہے۔ دنیا نیوز پر ان کے رپورٹر نے کہا کہ جی انہوں نے بھی فائرنگ دیکھی ہے۔ دوسری طرف سے آواز فائرنگ ہو رہی تھی،
یا सीधी गोलियां मारी जा रही थी? दोनों तरफ से। देखिए शामी साहब, जो पीटीवी और जो अता तारण साहब की जानिब से फुटेजेस दिखाई जा रही है उसमें बकौल उनके कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है जिन्होंने फायरिंग की है, लेकिन दूसरी जानिब से भी फायरिंग हुई है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यहां से फायरिंग नहीं की गई, रेंजर्स की जानिब से भी फायरिंग की गई, शदीद फायरिंग की आवाजें थी बाकायदा। अब ये दुनिया न्यूज़ पे सब कुछ जो चला है वो उस पर यानी उन्होंने सवाल भी पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। शेलिंग की आवाज क्या है? आपने कोई तड़पते हुए लोगों को देखा, जो गिरे हुए लोगों को देखा जिनका खून बह रहा हो, जिनका क्लेम किया जा रहा है, यानी जो क्लेम किया जा रहा है जख्मी हुए हैं लोग जहां भाग हुए हैं। जी जी जी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैंने खुद देखा रेंजर्स वाले जिन लोगों को लेकर आ रहे थे चाइना चौक से गिरफ्तार करके, उनको बाकायदा उनके मुंह से खून निकल रहे थे। एक कारकुन की आंख जो है वो जख्मी थी, उसका खून निकल रहा है। लेकिन अच्छा मुझे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया जा रहा था यासिर, ये चीजें जी कहीं कहीं कुछ मीडिया पर रिपोर्ट हुई हैं। काशिफ वासी साहब को भी सुन लीजिए। डायलॉग की बात तो वैसे भी करते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, हमारा ख्याल है बातचीत से, लेकिन आज जब जाके मैंने देखें हालात देखते हैं तो आपको कुछ और चीजों का भी एहसास होता है। जिस तरह लोग लोकल खाने लेकर आए हुए हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, ये चीज आज ये लड़ाई मुझे लगा इन सारे हालात को देखकर आप इनको मार सकते हैं, आप इनको भगा सकते हैं, आप इनको दबा सकते हैं, आप इनको हरा नहीं सकते। मैंने आप इन लोगों को भगा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन आप इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह लोग आए कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग आए और उन्होंने आकर इनको पानी वगैरह दिया तो सारे लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई जिस तरह सैलाब ज़दगान के लिए या मदद के लिए आते हैं। तो इस तरह माइंडसेट है, इस तरह की सपोर्ट है कि वो जो लोग दूर से आए हैं, तो मैंने ज़लज़ले के बाद ये देख रहा हूँ ऐसा कि मैंने ज़लज़ले के बाद मैं देख रहा हूँ कि इस तरह जो ज़ाहिरीन आए हुए थे उनके लिए पिंडी इस्लामाबाद के लोग निकले और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा जी, इसी दौरान आप देखें कि हुकूमत किस तरफ जा रही है और महंगाई की सूरत हाल यह है कि 400 रुपये किलो मिलने वाला खाने का तेल अब 510 और 550 रुपये तक महंगा हो चुका है। सलमान राजा साहब कह रहे हैं हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं, 8 के कवायफ हमारे पास आ गए हैं। सलमान राजा ये कह रहे हैं। बड़ा एतराज़ हो रहा था जी कि लीडरशिप कहाँ है, क्यों ये बात नहीं कर रही। अब सलमान राजा साहब की स्टेटमेंट ये आई है, जबकि असद कैसर कह रहे हैं हमारे 430 कारकुनों की शहादत हुई है और 900 से ज़ायद कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं। ये जमील फारूकी ने ये बात शेयर की। एक हादसे की खबर है कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनकी फैमिली को लाहौर ले जाने वाले स्क्वाड की गाड़ी को हादसा, टायर फट गया, एक पुलिस एहलकार दम तोड़ गया, 3 ज़ख्मी हुए हैं। और ये मौके पर ही ये जो पुलिस एहलकार था ये दम तोड़ गया वहीं पर जहाँ पर हादसा हुआ है, और ये फैमिली के साथ स्क्वाड में थे आईजी इस्लामाबाद की। और ये एक हादसे की खबर बड़ी हाईलाइट हुई। अच्छा, दारुल हुकूमत पर हमला और फसादियों का खात्मा कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की है। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत खारिज अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, वहाँ फ़ैसला भी सुना दिया गया है। अच्छा, ये फुटेज भी बड़ी वायरल हो रही है कि बुशरा बीबी किस तरह से वहाँ से निकली हैं और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में किस तरह सवार हुई, वो भी मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ कि इस्लामाबाद में किस तरह वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जा रही हैं। ये देखिए बुशरा बीबी जो है वो इस गाड़ी से उतरी हैं और उसके बाद दूसरी गाड़ी में जाती हैं। ये देखिए, इससे पहले खबरें आई थी कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये वो फुटेज है जिसमें नज़र आ रहा है, अदील सरफराज ने शेयर किया है कि वहाँ वो एक गाड़ी से उतरती हैं, दूसरी गाड़ी में बैठती हैं और उसके बाद वो इस्लामाबाद से निकल गई, फिर पता चला कि वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुँच चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि 2 से 5 बजे तक खौफनाक दास्तान है। वहाँ पर जिस तरह फायरिंग हुई मैंने देखा, जिस तरह शेलिंग हुई मैंने देखा, आज तक मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा था। डी चौक पे कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि जब वो 250-300 लोग थे फिर और लोग आए। अचानक रेंजर्स वाले जो है वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे,
اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں. اتنی فائرنگ اتنی وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. جو 2 بجے سے لے کے 5:30 بجے کے درمیان ہوئی ہے. یہ حامد میر صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کو سنوایا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ جی ہمارے ورکرز پر فائرنگ اور شیلنگ کر کے پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا, اس کا حساب دینا ہوگا. شہری نہ صرف پرامن تھے بلکہ شیلنگ اور فائرنگ کرنے والے پولیس اور رینجرز کو بھی ریسکیو کرتے رہے. یہ عمران خان نے بیان دیا ہے. آج ان کا بیان یہ سامنے آیا ہے. یہ جو میرا خیال ہے ان کی ضمانت کی درخواست تھی اس حوالے سے شاید اس میں پیشی میں ہوا ہے. پھر جناب پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف کیس میں جاری عدالتی حکم کے باوجود احتجاج کرنا اور بلو ایریا بند ہونے پر پی ٹی آئی کے خلاف تاجروں کی توہین عدالتی درخواست دائر. چیف جسٹس عامر فاروق کل سماعت بھی کریں گے. کاسٹ لسٹ بھی جاری ہوگی. اچھا, یہ تاجر بھی سامنے آ گئے ہیں اور یہ اب توہین عدالت کی کارروائی بھی کہا جا رہا ہے جی ہوگی. اسد طور نے کہا ہے اتنی تعداد مظاہرین کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, مگر نہ کوئی بلڈنگ کا شیشہ ٹوٹا, نہ بینک لوٹے گئے, نہ اے ٹی ایم مشینیں چوری ہوئیں, نہ کوئی گملہ توڑا گیا, نہ کوئی کھڑکی توڑی گئی. یہ نہ میٹرو بس اسٹیشن کو آگ لگائے گی, نہ کسی میٹرو بس کی عمارت کو نقصان پہنچائے گا. پی ٹی آئی کے ورکرز مکمل طور پر پرامن تھے, پھر بھی انہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے یہ وزارت نے کہا ہے آرمی چیف نے اسلام آباد میں لشکر سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا. مسئلے کی بنیاد ووٹ کی چوری ہے, ملک میں اس وقت کوئی حکومت نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب. اچھا, فضل الرحمان صاحب کے بیانات بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن یعنی عملی طور پر حکومت کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹف ٹائم کسی صورت دیتے نظر نہیں آتے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے, اب تک کے بیانات ہیں شہباز شریف صاحب نے جو دیے, اور اس کے علاوہ جو سینئر صحافی ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کیا کچھ رپورٹ کر رہا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ہیں اپڈیٹس, اور اب دیکھتے ہیں صبح تک کیا صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں کافی ایک ٹینشن پائی جاتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ حکومت کچھ چیز واضح نہیں کر رہی. بہت سے کلیمز کیے جا رہے ہیں زخمیوں کے, جو لوگ جہاں بحق ہوئے ان کے, لیکن حکومت اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے, بالکل اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اب بھی یہ حالت ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں اور لگتا ہے کہ چیزیں کچھ نہ کچھ سامنے آئیں گی, کیونکہ بہت مشکل ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے اور وہ کسی بھی طرح سے رک نہیں رہے تھے اور یہاں پر پہنچ گئے شیلنگ اور سب کچھ برداشت کر کے, پھر وہ اچانک کس طرح سے یہاں سے ہٹ گئے, یہ سب ہوا کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.